حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، دعا کروں یا وظیفہ کروں؟ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ جاب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دیں۔ قرض نہیں اتر رہا، وظیفہ بتا دیں۔ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، وظیفہ بتا دیں۔ اتنا گناہ گار ہوں، وظیفہ بتا دیں کہ بخشا جاؤں۔ آج ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز سے فوراً رزلٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ وظائف کو ہی ہم نے اصل اسلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ اگر اور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کا وظائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وظیفے تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ وظیفے کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا تجربہ بھی الگ ہے، ہر انسان کی زندگی کے امتحانات، آزمائشیں بھی الگ ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی وظیفے سے جو رزلٹ ایک شخص کو ملے وہی دوسرے کو بھی ملے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے فلاں وظیفے کی وجہ سے مل رہا ہے، فلاں تسبیح کی وجہ سے مل رہا ہے، حالانکہ تسبیحات، وظائف یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمارا کنیکشن مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں دعاؤں کی تلقین دیتا ہے، وظائف کی نہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ موقع آیا یا ایسی بات آئی تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا پڑھی؟ ہمیں ان دعاؤں کو تلاش کرنا ہے۔ وہ دعائیں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں، ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہیں، مسنون کتابوں میں موجود ہیں وہ دعائیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ان کے زندگی میں ہر وہ پہلو موجود ہے جو آج ہم سب لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی زندگیوں میں جو ہے فیس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہر موقع کے لیے اتنی پیاری پیاری دعائیں بتا دی، رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے، گناہ ہو گئے بخشوانے کے لیے، آپ کو ڈپریشن انگزائٹی ہو رہا ہے اس کے لیے، اتنی دعائیں ہیں۔ لیکن دعائیں مانگنی کیسے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں، ہمیں فوری رزلٹ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جب مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم فارمیلٹی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنے وہ مانگنے کو بھی نا ایک لمیٹڈ چیز رکھا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ایک تعلق کو محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پیارا رب تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے میں فوراً ہماری جھولیوں میں خیر ڈالتے ہیں، لیکن اس خیر کو محسوس ہم نے خود کرنا ہے، اس خیر کو تلاش ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مانگے بغیر ہماری تمام ضروریات کو پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر بندوں کا مانگنا پسند آ جائے تو اللہ اس کی جھولی میں فوراً خیر اتار دیتے ہیں۔ جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب بھی دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں، اس بیلیف کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو مجیب الدعا ہے، جو سمیع الدعا ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، دعا میں اپنی ضروریات کو کھل کر بیان کریں۔ ہم کسی کے سامنے کہتے ہوئے تو جھجک سکتے ہیں، ہچکچا سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنی سوچ سے زیادہ ہم مانگیں کسی سے، تو اگلا بندہ کہے گا کہ یہ کیوں ایسا مانگ رہی ہے، اس کو نہیں پتہ، یہ تو اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ رہی ہے۔ لیکن اللہ سے مانگتے وقت واقعی ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے یا چاہے تو نہ کر،
کیونکہ اللہ کو تو کوئی مجبور کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یقین سے مانگے۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کیونکہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ جو شخص تہجد پڑھے اس کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، جو شخص سجدوں میں دعا مانگے، فرض نماز کے بعد یعنی سلام سے پہلے تشہد کی دعاؤں کو شامل کریں، اذان کے بعد اذان کو بڑی خاموشی سے سنیں، اس کے بعد اس کی جواب دیتے رہیں، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگیں۔ دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں، دعاؤں کو مسلسل مانگتے ہوئے اچھا گمان بھی رکھیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی۔ اب یہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اٹھیں، قرآن کھول لیں، حدیث کھول لیں، ان کا علم حاصل کریں، دیکھیں پیارے وسلم کی مسنون دعاؤں کو بار بار دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے تو واش روم جانے کی، واش روم سے باہر آنے کی، کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں، دعوت کے، سونے سے پہلے، جاگنے سے، دودھ پینے کی، ایچ اینڈ ایوری آئینہ دیکھنے کی دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا ہے جو ہمیں نہیں سکھائی؟ مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ہر طرح کے من گھڑت وظائف سے نکل آئیں، اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے بھی آزاد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بہترین اصلاح فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔